بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دے دیں، ڈیزل 4 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت 105 روپے 43 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ پیٹرول، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اور ابھی بات آج کی سیاسی سرگرمیوں کی۔ ملتان کا سلطان کون؟ اپوزیشن نے گھنٹہ گھر ملتان پر اپنی سلطانی کا گھنٹہ بجا دیا۔ کنٹینر، رکاوٹوں، پکڑ دھکڑ، سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات کے بعد پنجاب حکومت نے اپوزیشن رہنماؤں کے راستے سے رکاوٹیں ہٹانے کی ہدایات دی۔ کارکن رکاوٹیں پار کر کے گھنٹہ گھر چوک پہنچے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز قافلے کی شکل میں جاتی عمرہ رائیونڈ سے ملتان پہنچی۔ مولانا فضل الرحمان، آصفہ بھٹو زرداری بھی کارکنان کی ریلیوں کے ساتھ سٹیڈیم پہنچے۔ جڑاوالا انٹرچینج پر طلال چودھری حفاظتی جنگلہ پھلانگ کر موٹر وے پہنچے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی قاسم گیلانی سمیت پیپلز پارٹی کے نظربند رہنماؤں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد میں اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو تقاریر کی گئیں، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی ایک وراثت میں ملی ہوئی گدی پہ بیٹھ کر جو تقاریر کی گئیں، اس میں اتنا جھوٹ بولا گیا کہ ساتھ کی ایک عمارت میں آگ لگ گئی، یہ جھوٹ سن کر، اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اگر آپ نواز شریف کی پچھلی 40 سالہ سیاست کو دیکھیں تو جتنے بھی غیر جمہوری کام ہوئے ہیں اس میں آپ نواز شریف کو مرکزی کردار کے طور پہ سامنے آئیں گے، چاہے وہ محمد خان جنیجو کے پیٹ میں چھرا گھونپنا ہو، چاہے وہ چھانگا مانگا میں ممبران کا خرید و فروخت ہو، چاہے وہ مہران بینک کا سکینڈل ہو، چاہے وہ بے نظیر کی حکومت کو ہٹانا ہو، اسامہ بن لادن سے پیسے لینے ہوں، ان ساری چیزوں میں آپ نواز شریف کو ایک مرکزی کردار کے طور پہ ابھریں گے۔ اور یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ آج وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ ان کے والد صاحب کی یاد دلاتی ہے، جو 90 کی دہائی میں، جس میں کہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ آج بڑے افسوس کا دن ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے جب وہ ان کا یوم تاسیس پہ اسٹیج پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہ ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا۔ وہ اس بات پہ نالاں ہو گئے کہ آج ان کی پارٹی ایک قومی پارٹی سے سکڑ کر ایک علاقائی جماعت بن گئی ہے۔ جہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے تو وہ تو اب ایک 12ویں کھلاڑی بن چکے ہیں، ان سے تقریر کرائی جاتی ہے، وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور وہ اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کی بھی بات کرتے ہیں۔ ایک مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے، یا میں یہ کہوں گا کہ وہ سیاستدان جس نے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے ریجیکٹ ہو کر علی امین نے جس نے کہ اس کو ہرایا، آج وہ دھاوا دینے کی بات کر رہا ہے اسلام آباد پہ۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے کہ پچھلے سال بھی اسلام آباد پہ ایک اٹیک کیا تھا جس میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے ان کو دغا دیا، اور وہ ناکام ہو کر
वापस चले गए और उन्होंने ये अंदिया दिया कि मार्च तक हुकूमत बदल जाएगी। अब साल कौन सा था उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया था, इसलिए मैं ये उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। देखें, मौजूदा हालात में जिसमें कि मुल्क एक ऐसी बल्कि आलमी सतह पर एक वबा ने अपनी लपेट में लिया हुआ है सारी दुनिया को, जिस कामयाबी से हम पहली लहर में कामयाब होकर निकले, जिसमें कि वज़ीर आज़म साहब की ये स्ट्रैटेजी कि रोज़गार भी बचाना है और लोगों की जानें भी बचानी है, जिसकी आलमी सतह पर पजीराई हुई। ये वही लोग थे जो कि मुकम्मल लॉकडाउन का वावेला मचा रहे थे, लेकिन आज वही लोग इसको कोरोना वबा को एक ज़ाती मफाद के लिए इस बात पे तुले हुए हैं कि उन्होंने जलसे करने हैं। उनका ख्याल ये है कि ये जलसों से हुकूमत चली जाएगी। ये भूल जाएं, ये 15 दिसंबर की तारीखें दे रहे हैं, ये 150 जलसे भी कर लें, हुकूमत का कोई बाल बेका नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि जो हमारी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत है, एक ऑनेस्ट लीडर की हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जिसको कि अवाम ने मुंतखब किया, न सिर्फ अपने वोट देकर बल्कि आज भी वो इमरान खान के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और ये सियासी बेरोजगार जो कि शहर शहर सरगर्दां फिर रहे हैं कि इनको किसी तरीके से एक NRO मिल जाए, ये हुकूमत पे इतना प्रेशर डाल सकें कि इन पे जो केसेस हैं उनमें इनको छूट दी जाए। और दूसरा ये कि वो एक उस दौर को लाना चाहते हैं जिसमें कि लूट मार इनका एक बुनियादी मशगला था। अब ये इक़्तिदार से बाहर रहकर अपने मुल्क की बात नहीं हो रही, ये अपने कारोबारों को जो इनको एक जो हवस की बीमारी इनको लगी हुई है, उस हवस से ये जान नहीं छुड़ा सकते। और ये इक़्तिदार से बाहर ऐसे ही होते हैं जैसे कि मछली पानी के बाहर, उस तरह ये तड़प रहे हैं। ये अल्लाह ताला का इस कौम पे एक बहुत बड़ा करम था कि उसने इन दो करप्ट लोगों को, दो करप्ट पार्टीज को रिजेक्ट किया और उनके जो करतूत थे वो सिर्फ कोई हमने नहीं किए। ये जो पनामा स्कैंडल था वो हमने नहीं उसको किया था। इन्होंने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा है कि सर्दियों में गैस प्रेशर कम होगा, बरामदी सनतों को 3 माह के लिए गैस बंद नहीं करेंगे। गैस बंद करना पड़ी तो सबसे पहले CNG सेक्टर, फिर गैर बरामदी शोबों की गैस बंद करेंगे। विफाकी वज़ीर पावर डिवीजन उमर अयूब ने कहा कि नून लीग ने नंदी पावर प्लांट के जरिए आवाम को 80 अरब रुपए का टीका लगाया। PSO की रकम नंदीपुर पावर प्लांट पर लगा दी, मामला FIO को भेज दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इस हुकूमत के फर्नेस ऑयल के प्लांट हैं, हुकूमत ने जानबूझकर फर्नेस ऑयल की दरामद में ताखीर की, अब आपको बिजली और गैस के लंबे लंबे बिल्स मिलेंगे। उन्होंने कहा कि फर्नेस ऑयल के मालिकान इमरान खान का खर्चा उठाते हैं। इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं और उन्होंने जानबूझकर LNG की इंपोर्ट को देर की, उसमें ताखीर की, क्योंकि फर्नेस ऑयल के जो प्लांट्स हैं उसके जितने भी ओनर्स हैं वो इमरान खान के खर्चे चलाते हैं। लेकिन बंदा ईमानदार है, उन फर्नेस ऑयल प्लांट्स की वजह से और LNG की ताखीर से इंपोर्ट की वजह से आपको बहुत लंबे लंबे बिजली और गैस के बिल मिलेंगे। लेकिन बंदा ईमानदार है,
یہ سلیکٹڈ کٹپتلی عمران خان نے خود یہ اعتراف جرم کیا کہ گندم امپورٹ کرنے میں دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے 200 ارب کا ڈاکہ عوام کی جیبوں پر پڑا، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملتان کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملکی سیاست کے ہر مسئلے سے عمران خان کو لا تعلق کر دیا ہے، آج وہ کسی مسئلے میں وابستہ نظر نہیں آتے۔ اب پورے ملک میں جمعے کو بھی مظاہرے ہوں گے، اتوار کو بھی مظاہرے ہوں گے، اور پورے ملک سے عوام لاہور کی طرف روانہ ہوں گے۔ راستہ روک کر دیکھو کس طرح سے سیلاب تمہیں ٹنکی کی طرف بہا کر لے جائے گا۔ ہم نے صرف ڈنڈا دکھایا ہے، بری طرح تمہارا انجام کر سکتے ہیں، ہمیں اشتعال مت دلاؤ۔ 13 دسمبر کو لاہور میں ٹاکرا ہوگا، آخری کیل ثابت ہوگا ان کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور مرکزی رہنما مریم نواز نے پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب میں کہا کہ ایک اناڑی پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے، 2 سلیکٹرز مل کر اس کی بس کو دھکا لگا رہے ہیں، لیکن بس چل نہیں رہی۔ مریم نواز کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے کہا کہ راج کماری کی تقریر حسب عادت جھوٹ کا پلندہ تھی۔ جھوٹوں کی رانی بتائے کہ بھگوڑے اشتہاری نواز شریف بیٹے اور سمدھی کا پاکستانی عدالتوں کا سامنا کریں گے۔ مریم صفدر نے توہین عدالت کی، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ عوام کی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ شہباز گل نے بیان میں کہا کہ نون لیگ کی قیادت کبھی شریفوں سے باہر نہیں نکل سکتی، پیپلز پارٹی میں لیڈر صرف بھٹو خاندان سے ہوگا۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ عوام جانتے ہیں یہ ٹھگ دوبارہ حکمران بنے تو پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ عوام نے فیصلہ دے دیا، سلیکٹڈ کو اب جانا ہوگا۔ آپ نے آج اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اس سلیکٹڈ کو اب جانا ہوگا۔ ساتھیوں، ان کو لگتے ہیں کہ ہم گرفتاریوں سے ڈر جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اگر یہ ہمارے بھائیوں کو گرفتار کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر عورت جدوجہد کے